قال الم اقل، کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ یقیناً تم ہرگز نہیں صبر کر سکتے میرے ساتھ. میں نے کہا تھا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً غلطی مان لی. قال لا تؤاخذنی، کہا کہ آپ میری گرفت نہ کریں، مجھے کچھ نہ کہیں. بما نسیت، بوجہ اس کے جو میں بھول گیا، کیونکہ میں بھول گیا تھا. I forgot. ولا ترہقنی من امری عسرا، ولا ترہقنی، اور نہ مجھ پہ سختی کریں، من امری، میرے معاملے میں، عسرا، تنگی ڈال کر یا دشواری کے ساتھ. ارہاق اصل میں کہتے ہیں کسی پہ ایسا بوجھ لاد دینا جس کا اٹھانا اس کے لیے انتہائی مشکل ہو. یعنی آپ مجھ پر ایسی سختی نہ کریں کہ جو میں برداشت نہ کر سکوں، یعنی مجھ سے ناراض نہ ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے. نمبر 1 کہ فوراً غلطی مان لی. دوسری بات، استاد سے ریکویسٹ بھی کر لی کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہوں یا مجھے محروم نہ کرے. بعض اوقات استاد کی سختی، اس کی بظاہر ناروا باتیں، ہم سب سیکھنے اور سکھانے کے عمل سے گزرے ہیں نا. ہم سب کو اپنے استادوں پہ بہت بہت اعتراض رہے ہوں گے کہ نہیں، اور ہیں بھی، اور اس وقت بھی ہو رہا ہوگا. اتنی بھوک میں اتنی دیر بٹھا بٹھا کے، بچپن سے ہی آپ دیکھیں کہیں بھی آپ نے پڑھا ہو ضرور اعتراض رہے ہوں گے، کیونکہ اس وقت سمجھ نہیں آتی. ماں باپ پہ اعتراض ہوتے ہیں کہ کیوں اتنی سختی کرتے ہیں، گھر سے کیوں نہیں جانے دیتے، فلاں تو ایسا کرتا، اس کو تو یہ ملا ہوا، ہمیں یہ نہیں ہے، بہت کچھ. اس وقت سمجھ نہیں آتا، اس وقت تو وہ دشمن لگتے ہیں ہمیں، لیکن بعد میں پھر انسان کو قدر آتی. لیکن اس وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور صرف وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو صبر کر جائے. فانطلقا، پھر دونوں چل دیے. خضر نے کچھ نہیں کہا اور پھر چل دیے، مان لی بات. حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ جب ایک لڑکے کو ملے، فقتلہ، خضر نے اس کو قتل کر دیا. کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکا سب باقی جو بچے کھیل رہے تھے ان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا، بھولا بھالا. قال اقتلت نفسا زکیۃ، کہا آپ نے ایک پاک جان کو قتل کر دیا، معصوم بچے کو. زکیہ یعنی پاک، یعنی ابھی اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیے، اس کا کیا قصور تھا؟ نابالغ بچہ آپ نے اسے مار ڈالا. بغیر نفس، بغیر نفس کے، یعنی قصاص کے بغیر. لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو ایسا کام کیا جو بالکل بے جا ہے. یہ تو بالکل بے جا بات، نکرا جس کا انکار کیا جائے، یعنی یہ تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات شاگرد کو استاد سے اتنا زیادہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ جس میں وہ استاد کی بات کو بالکل بے جا کہے. خضر کیا کہتے ہیں؟ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، وہی بات دہراتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کس قدر باوقار ہے، اپنی پہلی ہی بات پر قائم ہے کہ میں نے پہلے یہ کہا تھا تم سے. قال ان سألتک عن شیء، موسیٰ علیہ السلام اب کیا کہتے؟ اب ہم بھی کہہ رہے تھے نا، وہ ہم سوچتے ہیں پھر وہی غلطی ہو جاتی، پھر وہی ہو جاتی، تو اس میں یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. قال ان سألتک عن شیء بعدها، کہا کہ اگر میں اس کے بعد آپ سے کچھ کہوں، کوئی سوال کروں، فلا تصاحبنی، آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، اپنی صحبت سے محروم کر دیں. قد بلغت من لدنی عذرا، آپ کو میری طرف سے عذر کا پیغام پہنچ گیا، یعنی میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں جو مقصد ہے وہ میں نے کنوے کر دیا. دوسرے لفظوں میں اب دیکھیں نا، میں نے آپ کو معذرت کر لی نا، چلے ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر میں ایسا کروں تو پھر آپ پھر بے شک نہ سکھائیں مجھے، میں ایکسپٹ کر لوں گا کہ میں اس سے زیادہ نہیں سیکھ سکتا. فانطلقا، پھر چل دی. اب آپ دیکھیں ہر دفعہ چل دیے، بیٹھے نہیں کہ وہ اسے بٹھا کے وہ لمبی چوڑی اس کو لیکچر جھاڑ استاد پلائے، نہیں، بس چلو آگے کام کرتے ہیں. حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ جب وہ آ گئے ایک بستی والوں کے پاس، ایک نئے شہر میں داخل ہو گئے، کشتی سے اترے، بستی میں چل دیے. امام طبری کہتے ہیں کہ ایلا کی بستی تھی، اس سے قرآن نے نہیں بتایا کون سی تھی کون سی نہیں، لیکن کوئی بھی بستی تھی. استطعما اہلہا، اس کے رہنے والوں سے کھانا مانگا. طعام کھانے کو کہتے ہیں استفعال پر، استطعما کھانا طلب کیا، لیکن بستی والے کچھ بخیل قسم کے لوگ تھے. فابوا، انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ ان دونوں کو مہمان بنائیں، کھانا نہیں دیا. تو خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ چلتے رہے. فوجدا فیہا جدارا،
دونوں نے ایک دیوار دیکھی، دیوار پائی، یرید ان ینقض، ٹوٹنے والی تھی، گرنے والی تھی، گرا چاہتی تھی، فاقامہ، تو اس نے اس کو سیدھا کر دیا. خضر نے دیوار ٹھیک کر دی، معصوم بچے کو قتل کر دیا، اور جنہوں نے کھانا نہیں دیا ان کے ساتھ احسان کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر مشورہ دے دیا، آپ چاہتے تو آپ اس پر اجرت بھی لے سکتے ہیں کہ انہوں نے کھانا نہیں دیا تو آپ اس سے کچھ لے کے کھانا لے لیتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ ایک موسیٰ اور ایک خضر، لیکن بستی والوں نے ان کو پہچانا نہیں کہ کون ہے یہ دونوں. اگر پہچان لیتے تو کیا کرتے؟ مہمان خصوصی بناتے، لیکن جب تک پہچانا نہیں، کیا معاملہ کیا، کھانا بھی نہیں دیا. یہ انسانوں کی جہالت ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک شخص نیک ہو اور وہ ہر ایک اس کو پہچان لے کے یہ نیک ہے. بعض اوقات آپ نیک ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کو آپ کی شرافت، نیکی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کیونکہ خود جاہل ہے. تو کبھی بھی اگر کوئی آپ کی ناقدری کرے تو اس پر دل برداشتہ نہ ہو. سوچیں کہ موسیٰ اور خضر کی بھی تو انہوں نے نہیں قدر کی تھی. اگر موسیٰ اور خضر کو نہیں کھانا کھلایا تھا تو میری اگر کوئی بات نہیں مانتا، یہ میری ضرورت پوری نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، یہ انسانوں کی ناسمجھی ہے. اور ایسا ہوتا ہے، اگر خضر کو آپ ولی اللہ کہیں، موسیٰ کو نبی اللہ کہیں، تو ان کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوتا یہ کون ہے. اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی آپ کو پہچانتا ہے تو آپ کے ساتھ اور طرح پیش آتا ہے، اور جب کوئی آپ کو نہیں پہچانتا تو اور طرح پیش آتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد معذرت کرتا کہ اوہ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اس لیے ملاقات میں گرم جوشی نہیں تھی، یا صحیح استقبال نہیں کیا. اینی ویز انسان کی لا علمی کی انتہا دیکھیں. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان کی نیکی اور تقوی اور سب کچھ جو ہے وہ اس کے ساتھ اشتہار بنی ہوئی ہو. انہوں نے خود بھی یہ نہیں کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں، تو بچوں والی باتیں تھی. قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر کہتے ہیں یہ ہے اب جدائی کا وقت میرے اور تمہارے درمیان. یہ جدائی کیوں ہوئی؟ صبر نہ کرنے کی وجہ سے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی بے صبری سے بعض اوقات بہت قیمتی مواقع، قیمتی لوگ، قیمتی چیزیں کھو دیتے ہیں، اپرچونٹیز کھو دیتے ہیں، ملنے والی نعمتیں کھو دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحمت اللہ علینا وعلی موسیٰ لو لبس مع صاحبہ لابصر العجب ولکنہ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. اللہ تعالیٰ ہم پر اور موسیٰ سب پر رحم فرمائے. اگر وہ اپنے ساتھی کے ساتھ یعنی خضر کے ساتھ رہتے تو اور بھی بہت سی عجیب و غریب چیزیں دیکھتے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ اگر میں اس کے بعد کچھ پوچھوں، کچھ کہوں تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. تو ایسا نہ کہتے تو بہت کچھ پاتے. بعض اوقات ہم اپنے حق میں خود ہی بددعائیں کرنے لگتے ہیں. بعض اوقات گفتگو میں ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، اگر میں یہ کہوں تو اللہ مجھے یہ نہ دے یا ویسا نہ دے، ایسا نہ کر. یہ نہیں کہنا چاہیے. کبھی کہتے ہیں اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھے ایسی موت آئے یا ایسی نہ آئے. نہیں کرنی چاہیے ایسی باتیں. آپ کو کیا پتا کہ آپ سچائی کے کس درجے پر ہیں. صرف لوگوں سے آپ کنفرمیشن لینے کے لیے اپنے آپ کو اتنا گرا رہے ہیں یا اتنا چڑھا رہے ہیں. قال ھذا فراق بینی و بینک لیسن فنش سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. ان قریب میں بتاؤں گا تجھ کو تعویل یا معنی یا حقیقت ان باتوں کی جن پہ تم صبر نہ کر سکے. کیونکہ سیکھنے آیا اس لیے جو کچھ اب تک سیکھا ہے اس کا نتیجہ ریزلٹ شیٹ دے دیتا ہوں، باقی اللہ حافظ. اما السفینۃ، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، فکانت لمساکین، تو وہ مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے تھے، ملاحی کا کام. فاردت ان اعیبها، میں نے ارادہ کیا کہ اس کا ابدار کر دوں. کیوں؟ اس لیے کہ وکان وراءہم ملک، ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ، جو لے رہا تھا ہر کشتی غصبا، زبردستی چھین کر، غصب کر کے. شاید اس کو کسی جنگ میں کشتیاں چاہیے تھی کسی وجہ سے، تو وہ جو کشتی نظر آ رہی تھی اس کو پکڑ رہا تھا. تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ غریبوں کی کشتی ہے، اگر بادشاہ نے لے لی تو ان کا تو روزگار جائے گا، تو بہتر ہے اس کشتی میں سوراخ کر دو تاکہ بادشاہ کہے بیکار کشتی، تو ان کی کشتی بچ جائے گی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس کی کشتی میں سوراخ ہو جائے یا اس کو کوئی نقصان دے جائے، تو اس کو چاہیے کہ بد دل نہ ہو.
اس کو دل پہ نہ لے کے بیٹھ جائے، اس کو بھلا دے، اور یہ سوچ کے راضی ہو جائے کہ جو کچھ کیا یہ خدا نے کیا، اللہ کے اذن سے ہوا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نہیں کچھ کر سکتا، اور اس میں کوئی نہ کوئی میرا فائدہ ہے ایسا جو مجھے نہیں پتا. لیکن کتنے نقصانوں پر ہم کو یہ سوچ آتی ہے. کوئی قیمتی چیز کھو جائے آپ سے، کچھ ٹوٹ جائے، کوئی بھی نعمت چلی جائے تو پریشان نہ ہو. کیا سوچے اس میں کوئی ایسا فائدہ ہے جو ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اور یقیناً ہے، اور یہ اللہ ہی کے اذن سے ہوا. کچھ چیزیں نا جو زندگی میں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں حاصل ہوتی، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اگر وہ حاصل ہو جائے تو کیا خبر کہ ایمان ہی نہ کھو بیٹھے اس. اللہ کو ہمارا ایمان زیادہ عزیز ہے، لہٰذا ان چیزوں سے دور رکھتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں قدم قدم پہ دیکھیں آپ دن میں کتنی دفعہ ہرٹ ہوتے ہیں، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں نہیں ملا، ویسا کیوں ہو گیا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا، فلاں کیا ہو گیا، وہ بچے کو چوٹ کیوں لگ گئی، اس کو کیوں یہ چیز کیوں کھو گئی فلاں. اور اس پہ ایک میں فرسٹریٹ ہوتے، دوسرے پہ دل چھوٹا کرتے، اس پہ. لیکن اللہ کے اذن سے ہوا نا جو بھی ہوا. معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس بڑے حادثے سے بچانا چاہتا ہے کہ اس نے اس چھوٹے حادثے سے دوچار کر کے بڑی بلا سے محفوظ رکھا. کیونکہ ان بچوں کی بھی کشتی کا کیا ہوا کہ وہ کشتی آبدار ہوئی تو بالکل جانے سے بچ گئی. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے تو اس کے دونوں ماں اور باپ دونوں مومن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا، تو ہم ڈرے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ انہیں ستائے گا، انہیں مشکل میں ڈالے گا. طغیاناً، سرکشی کر کے، وہ کفر اور کفر کے ساتھ، کیونکہ وہ بچہ بڑے ہو کر کفر کرنے والا تھا، سرکش ہونے والا تھا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا تھا. ماں باپ کو اس بچے سے بہت محبت تھی، تو اندیشہ یہ تھا کہ ماں باپ اس کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنا دین نہ چھوڑ بیٹھے، خود بھی کفر میں مبتلا نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بچہ لے لیا. خضر کو کہا اس بچے کو مار دو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کو بچوں کی بہت شدید محبت ہوتی ہے، یا بچہ ایک کے بعد ایک فوت ہو جاتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہی بدقسمت انسان ہوں، سب کے بچے ہیں، میرا ہی نہیں ہے. تو اللہ کو پتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند اور کیا نہیں.